شوار شیوار کو پتہ نہیں کہ مچھلی کھانا ہر وقت جائز ہے. اگر طواف کے نفل اکٹھے پڑھیں وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل ہر طواف کے بعد پڑھیں. قطیبہ نام رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھ سکتے ہیں. بچی میڈیکل میں پڑھائی کر رہی ہے، اللہ کامیاب کرے. وضو کرنے کے بعد اگر ہوا خارج ہو، بدبو بھی نہ ہو، آواز بھی نہ ہو، تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا. دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم دل سے نہیں مانگتے، صرف زبان سے مانگتے ہیں، اور ہمارا رزق بھی حلال نہیں ہوتا. اگر فجر کی اذان سے پہلے طواف مکمل ہو گیا، اذان کے بعد پہلے 2 رکعت طواف کے پڑھ لیں، پھر سنت پڑھیں، ٹھیک ہے، وہ بھی جائز ہے. جن لوگوں نے آیت سجدہ پر امام کے پیچھے سجدہ نہیں کیا لیکن رکوع میں چلے گئے تو ان کی نماز ہو گئی، لیکن جو رکوع میں بھی نہیں گئے، کھڑے رہے تو نماز نہیں ہوئی، دوبارہ لوٹائیں. یہ جو عالم ہے اساد و زمین جن بھی رہتے ہیں، بالکل جن بھی رہتے ہیں، ملائکہ بھی رہتے ہیں. بہرحال ایک آدمی کے بڑے بیٹے نے دوسری شادی کی تو اس نے شادی کر لی. اب وہ بیٹے کی شادی پر ناراض نہیں رہنا چاہیے کہ اس نے گناہ تو نہیں کیا، شریعت کے مطابق جائز ہے، تم کس بات پہ ناراض ہو. اشک زہرا، پتہ نہیں، اشک تو آنسو کو کہتے ہیں. آپ کیوں خواہ اپنی بیٹی کا نام آنسو رکھ رہے ہیں؟ صرف زہرا رکھ لو، کافی ہے. ایک آدمی نے موبائل پہ دوسری شادی کی ہے، وہ نکاح نہیں ہوتا، اس کو کہو دوبارہ نکاح پڑھیں. اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے کچھ کھاتے رہے کوئی حرج نہیں. قرآن کریم کی روح سے پوتے اور پوتیوں کو دادے کی طرف سے حصہ نہیں ملتا. انگریزی قانون میں ملتا ہو لیکن شریعت میں نہیں ملتا. اگر دادا اپنی خوشی سے دینا چاہے اس کی مرضی ہے. شوہر کی جائیداد آدھی وہ اپنی بیوی کے نام کروا دے، بیوی سب کو تقسیم کرے. اگر اس نے بیوی کو دیا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے سب وارثوں کو ملے گا. بہرحال موبائل سے یا کسی سے تصویریں بلا وجہ نہ بنایا کریں. ایک ہوتا ہے دین کی ضرورت ہے کہ درس ہے، کوئی چیز ہے، کعبہ شریف دکھا رہے ہیں، حج دکھا رہے ہیں، عمرہ دکھا رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے. ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا، الحمدللہ مسلمان ہو گیا، ختنہ نہیں کرایا تو کوئی بات نہیں. ایک آدمی بیمار ہے، الطاف حسین کے نام سے، کینسر کا، اللہ شفا دے. پتہ نہیں کیا، جو سوتا ہوں تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اللہ عالم. جوتے پہن کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے، سنت نہیں. سنت اور ثابت میں بڑا فرق ہے. حضور پاک نے لڑکی کندھے پہ رکھ کے بھی نماز پڑھی، ثابت ہے، لیکن سنت تو نہیں ہے. تو اس لیے اگر جوتا پاک ہو نماز ہو سکتی ہے، لیکن اس کو سنت تو نہیں. سنت تو یہ ہے کہ ہمیشہ بغیر جوتے کے پڑھی گئی. میزاب رحمت کے نیچے کوئی آیت نہ لکھیں، اللہ سے دعا کریں. میقات 5 ہیں جو کئی دفعہ میں نے بتا دی ہے. فضائل اعمال کتاب بالکل ٹھیک ہے. رفع یدین کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے. وتر نماز جو ہے 3 رکعتیں پڑھنا بھی ثابت ہے، اور 1 رکعت بھی. تراویح جو ہے وہ 20 رکعت ہے. نماز ظہر سے پہلے یا عشاء سے پہلے اگر سنتیں پڑھیں 4 رکعت کٹھی پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. ناخن چومنا حضور کے نام پہ بدعت ہے. بہرحال ہندوستان میں ظالم حکومت جو ظلم کر رہی ہے، اللہ ان کے ظلم سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے.
اللہ تبارک و تعالی مظلوموں کی مدد فرمائیں اور ظالموں پر اپنا قہر نازل فرمائیں۔ اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین۔ ایک شخص مسجد کا متولی ہے، محلے والے اس سے تنگ ہیں۔ محلے والوں کا کیا تعلق ہے؟ دوسری مسجد میں نماز پڑھ لیا کرو بس۔ اگر نماز کی کتاب جیب میں ہو تو حمام جا سکتے ہیں، اگر اس میں قرآن کی آیات ہیں تو پھر باہر رکھیں۔ میری بیٹی کو مرگی کی تکلیف ہے تو وہی آیت پڑھیں، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ عورت عمرے کے لیے بغیر محرم کے نہیں آ سکتی اپنے ملک سے۔ بہرحال کوئی آدمی جو آدمی جانور کے پیشاب کو پاک سمجھتا ہے اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے۔ بہرحال میں نے نہیں پڑھا پیر شفا کے بارے میں۔ میری بیوی کو معدے کی تکلیف ہے، سب سے وہی وظیفہ ہے کہ 7 دفعہ پانی پہ سورت دم کر کے ہر نماز کے بعد پیا کریں۔ میری بیٹی ہے، معذور ہے، عافیہ اور اہلیہ کو اللہ صحت عطا فرمائیں۔ ہم نے طواف کیا لیکن ہم نے 2 رکعت مغرب سے پہلے پڑھ ادا ہو گئے۔ افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ بہرحال اگر بدعتی امام ہو تو نماز نہ پڑھیں۔ نشا پاشا ممبئی سے ہیں، شادی میں رکاوٹ ہے تو 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کریں۔ بہرحال والدین کی اجازت کے بغیر جہاد پہ بھی نہ جائیں اور تبلیغ پہ بھی نہ جائیں۔ استخارے کے بعد اگر ایک بات پہ دل بیٹھ جائے وہ سمجھے کہ یہی انشاءاللہ خیر ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم چلیں، اگر اللہ کو منظور ہوگا تو ادھر خود چلائیں گے۔ بہرحال سجدے کے رکوع میں یا آخری تشہد میں دعائے قنوت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر جدے حاجی ہے، طواف الوداع نہیں کیا، جدے کیا لیکن واپس آ گیا، ٹھیک ہے، جب جائے تو طواف الوداع کر کے جائے۔ اگر خوشبو والے ہاتھ صابن سے احرام میں ہاتھ دھوئے ہیں تو 2-4 ریال خیرات کر دیں۔ حضرت معاویہ نے خلافت یزید کو کیوں دی؟ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت داؤد نے حضرت سلیمان کو کیوں دی؟ وہ بھی تو باپ بیٹا تھے نا۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ بیٹے کو نہ دیا جائے، اگر اس کے اعمال خراب ہیں تو پھر خود بھگتے گا۔